أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے کہ اے مومنوں، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو. روزہ جو فروع دین میں دوسرا حکم ہے. جب ہم فروع دین کا جائزہ لیتے ہیں تو فروع دین میں جو پہلا قانون ہے وہ نماز ہے، اور دوسری منزل پر روزے کا حکم دیا گیا ہے. روزہ جو مسلمانوں کے اوپر، صاحبان ایمان کے اوپر واجب کیا گیا ہے تاکہ صاحبان ایمان اس روزے سے متقی بن جائیں، اس روزے کے ذریعے سے صاحب تقوی بن جائیں. یہ روزے کا قانون بعثت پیغمبر کے 15 سال کے بعد بیان کیا گیا ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے. 13 سال حضور مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. ان 23 برس میں جب 15 سال گزر گئے ہیں، اس وقت روزے کا قانون بیان کیا. یعنی پیغمبر 13 سال مکے میں رہے، مکے میں مسلمانوں کے اوپر روزہ واجب نہیں تھا. جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے تو دوسری ہجرت کے دوسرے سال روزے کا قانون آیا اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کیونکہ روزہ ایک مشکل اور سخت قانون تھا، لہذا
اس قانون کو پروردگار عالم نے مدینے میں بیان کیا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ 4 احکام وہ ہیں جو مدینے میں نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کا قانون مدینے میں آیا، خمس کا قانون مدینے میں نازل ہوا، جہاد کا قانون مدینے میں آیا، روزے کا قانون مدینے میں بیان کیا گیا۔ یعنی کہ 4 اسلام کی اہم جو تعلیمات ہیں، خمس، زکوٰۃ، جہاد اور روزہ، اس کو 15 سال کے بعد، بعثت پیغمبر کے 15 سال کے بعد پروردگار عالم نے ان تعلیمات کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا منشا یہ ہے، اسلام کی سنت یہ ہے کہ پہلے اسلام کو، ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا جائے۔ جب اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، تو اس وقت روزے کے قانون کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ سماج کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک تعلیم ہے کہ اسلام کے قانون کو، جو اہم قانون ہیں، جو مشکل قانون سمجھے جاتے ہیں، خاص کر کے جن کا تعلق انسان کی جان سے ہے یا انسان کے مال سے ہے، اس کو انسان پہلے مرحلے میں نہ بیان کر دے، بلکہ آہستہ آہستہ اس قانون کو بیان کیا جائے۔ جب ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، اسلام دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا لے، اس وقت ان قوانین کو بیان کیا جائے جن کا تعلق انسان کی جان سے ہے یا انسان کے مال سے۔ یہی وجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں علماء کی سیرت یہ رہی ہے کہ جب کوئی نو مسلم ہوتا ہے، کوئی تازہ مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے سامنے پہلے ہی مرحلے میں اس کو اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ پہلے یہ کلمہ پڑھ لے، پہلے یہ مسلمان ہو جائے، پہلے یہ عقیدہ توحید کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی تعلیمات کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہمارے علماء میں سے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، مرحوم علامہ سید شرف الدین جبل عاملی، لبنان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے، معرکۃ الآراء کتاب ہے، جس کا نام ہے المراجعات۔ صاحب المراجعات علامہ شرف الدین رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے، میرے پاس ایک عیسائی آیا جو بہت ہی پیسے والا تھا، دولت مند تھا، صاحب ثروت تھا، مالدار انسان تھا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے اسلام کو اختیار کیا، ایمان کو اختیار کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے؟ علامہ شرف الدین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں بس صبح کی 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے اور مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھنا۔ اس نے کہا بس مجھے بس صبح کی 2 رکعت پڑھنا ہے اور مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان مسلمانوں کی بات ہے کہ جن کے عقیدے مضبوط ہو چکے ہیں، جو اسلام میں پرانے ہو چکے ہیں، جو اسلام جن کا مستحکم ہو چکا ہے۔ ابھی چونکہ آپ نو مسلم ہیں،
لہٰذا بس آپ اسی تعلیم کے اوپر عمل کیجیے کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھیے اور مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیے۔ وہ شخص چلا گیا، اسی طرح سے وہ نماز ادا کرتا رہا۔ ماہ مبارک رمضان آیا تو ماہ رمضان میں وہ علامہ شرف الدین کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا بتائیے میری ذمہ داری کیا ہے، کیا میں روزہ رکھوں؟ ماہ رمضان آ گیا ہے، کیا میں ماہ رمضان کا پورا روزہ رکھوں؟ علامہ شرف الدین نے کہا کہ نہیں، پورا روزہ نہ رکھو، جتنا تم رکھ سکتے ہو روزہ اتنا روزہ رکھو۔ اس لیے کہ میں نے پیغمبر کی سیرت میں یہ دیکھا ہے، تاریخ نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا کے سامنے جب لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، تازہ مسلم ہوتے تھے، نو مسلم ہوتے تھے، تو پیغمبر انہیں صرف 2 رکعت صبح کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جایا کرتی تھیں، تب انہیں ساری تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو لوگ تبلیغ دین کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، تبلیغ دین کے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، پہلے مرحلے میں اگر کوئی اسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے، پہلے مرحلے میں اگر کوئی دعوت حق کو قبول کرتا ہے تو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس سے خمس دینے کا مطالبہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ تعلیمات اس وقت ان کے سامنے بیان کی جائیں جب اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ اور جب ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اسلام ان کے دل و دماغ میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے، تب ان کے لیے جان دینا بھی آسان ہے اور مال کو بھی دینا آسان ہے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کیسے صاحبان ایمان تھے، کیسے ایمان ان کا مضبوط تھا، کیسا ان کا اسلام اور ایمان مستحکم تھا کہ شب عاشور فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام چراغ گل کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھائے لیتا ہوں، روز قیامت بھی میری والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تم سے کوئی شکایت نہیں کریں گی، تم چلے جاؤ، میں بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، میں تمہاری شفاعت بھی روز قیامت کروں گا۔ شمع بجھی ہوئی ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا، شمع کو جب جلایا گیا تو دیکھا اصحاب امام حسین وہ اپنی تلواروں کو اپنے گلے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں فرزند رسول اگر آپ حکم دیں تو یہ گلا کاٹ کر آپ کے قدموں پہ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں، اسلام نے دل و دماغ میں اس طرح سے اپنی جگہ بنا لی تھی، اسلام نے اس طریقے سے اپنی جگہ کو بنا لیا تھا کہ اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا یہ بہترین ایک سیرت ہے کہ عزیزو، اللہ نے روزے کا قانون جو بیان کیا ہے وہ بعثت کے 15 سال کے بعد بیان کیا اور ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اے مومنو کہنے کے بعد جو روزے کے قانون کو بیان کیا تو بظاہر جو روزے میں سختی نظر آتی ہے وہ آمنو کے خطاب کو سننے کے بعد وہ سختی جو ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، وہ بھوک آسان معلوم ہوتی ہے، وہ پیاس آسان معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہم کو مومن کہہ کر خطاب کر رہا ہے، اللہ ہم کو صاحب ایمان کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ بہترین موقع ہے اے روزے داروں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی قدر کو پہچانے۔ یہ 1 مہینے کا زمانہ، یہ 30 دن یا 29 دن
جو ہیں ان کے دنوں کی قدر کریں، ان کی راتوں کی قدر کریں، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم ماہ رمضان کو درک کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے علماء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمارے علماء کا طریقہ یہ تھا، عرفاء کا طریقہ یہ تھا، مراجع کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ زندگی دی ہے کہ ہم ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو درک کر رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، ہم کو یہ سعادت ملی ہے، ہم کو یہ توفیق پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ عزیزوں، اس ماہ رمضان کی قدر کریں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں عطا کی ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی جو اللہ نے اس ماہ رمضان میں میری امت کو عطا۔ سب سے پہلی چیز پیغمبر نے فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے اور جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو پہلا شرف اور پہلا انعام پروردگار روزے داروں کو یہ عطا کرتا ہے، میری امت کے روزے داروں کو پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ نظر اللہ الیہم، اللہ روزے داروں کی طرف اپنی نظر کرتا ہے، اللہ روزے داروں کے اوپر ایک خاص توجہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ نظر کرے، من نظر الیہم لم یعذبہ ابدا، جس کے اوپر اللہ نظر کرے گا، جس کے اوپر اللہ خاص توجہ کرے گا، اس کے اوپر کبھی عذاب نہ کرے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں پہلا انعام جو پروردگار عالم صاحبان ایمان کو دے رہا ہے، روزے داروں کو عطا کر رہا ہے، نبی کی امت کو عطا کر رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ایک خاص نظر ہوتی ہے روزے داروں کے اوپر۔ اللہ نظر کرتا، نظر اور رویت میں فرق ہے۔ رویت دیکھنا، انسان بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھنا اور ہے، نظر کرنا اور ہے۔ دیکھنا یعنی ہر ایک کے اوپر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، مگر نظر کرنا یعنی ایک خاص توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، ایک خاص عنایت پروردگار عالم کی اس کے اوپر ہوتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی خاص عنایت ہو پھر پروردگار اس کو کبھی عذاب نہیں کرے گا۔ یہ پہلا انعام ہے جو پروردگار عالم روزے دار کو عطا کر رہا ہے۔ عزیزو، اگر ہم واقعی روزے دار بن جائیں کہ اللہ نظر کرتا ہے، اور خدا جب کسی کے اوپر نظر کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، تو پھر وہ انسان ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ صرف خالق کی طرف ہوتی ہے، اس کی نگاہ صرف اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے، وہ اپنے مالک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے دار اب خدا کا مہمان ہے، اب اللہ اس کی ضیافت کر رہا ہے اپنی عنایات کے ذریعے سے۔ لیکن خدا نہ کردہ اگر کسی کے اوپر اللہ نظر نہ کرے، اس سے بڑا شقی کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا کہ جس کے اوپر خدا اپنی نظر نہ کرے۔ جناب شعیب کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا، برائی کرتا تھا، اللہ کے قانون
کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، مگر اس کی زندگی بظاہر اچھی زندگی تھی، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، اچھا مکان ہے، گھر میں ساری سہولتیں فراہم ہیں، مگر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک دن جناب شعیب نے پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ بندہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، مگر تو نے اس کے اوپر عقاب نازل نہیں کیا۔ کبھی کبھی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے سماج میں بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، ہم مومن ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پریشانی بھی ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور فلاں آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، مگر اس کی یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آخر یہ کیا؟ بس جناب شعیب نے یہی سوال پروردگار کی بارگاہ میں کیا کہ اے میرے مالک، یہ انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، مگر یہ بہت سی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اس کو تو نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ قوم یہ سوال کر رہی ہے، آواز قدرت آئی، اے شعیب، میں نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہا پروردگار وہ کون سا عذاب ہے؟ یہ تو صحیح سالم ہے، یہ تو گھوم رہا ہے، اس کو تو صحت بھی ملی ہے، اس کے پاس تو اولاد بھی ہیں، اس کو تو نے اولاد بھی دی ہے۔ کہا نہیں شعیب، اے میرے پیغمبر، میں نے اسے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور عذاب یہ ہے کہ میں نے اپنی نظر کو، اپنی توجہ کو اس کی طرف سے پھیر لیا ہے، میں نے اس سے اپنے رخ کو موڑ لیا ہے، لہٰذا اب یہ میری بارگاہ سے دور ہو گیا ہے، اس کو عبادت بھی کرتا ہے تو لذت محسوس نہیں ہوتی، یہ مناجات بھی پڑھتا ہے تو اسے لذت محسوس نہیں ہوتی، اگر یہ میرا سجدہ بھی کرتا ہے تو میرے سجدے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ یعنی اللہ جب کسی سے اپنی نظر کو موڑ لیتا ہے، اپنے رخ کو موڑ لیتا ہے، تو عزیزوں اس کو عبادتوں میں بھی لذت نہیں آتی، اس کو روزے میں بھی لطف محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو نماز میں بھی اس کے خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اسے تعلیمات کو سننے کے بعد اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت اس کا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگ رہا ہے، قرآن سننے میں نہیں لگ رہا ہے، مجلسیں سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے بوجھ بنتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بظاہر جو ہیں وہ خدا کے مہمان نظر آ رہے ہیں، مگر خدا نے اپنی توجہ کو، اپنی نظر کو ہم سے موڑ لیا ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے، ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے اعمال کو بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کو ان اعمال میں لذت محسوس ہو رہی ہے یا لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ عزیزو، یہ پہلا انعام ہے جو پروردگار عالم اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، لہذا روزہ واقعی روزہ ہو، وہ روزہ کہ جو لعلکم تتقون، کہ انسان متقی بن جائے، انسان صاحب تقوی بن جائے، انسان قرب خدا کو اس روزے کے ذریعے سے حاصل کر لے، اس بھوک کے ذریعے سے، اس پیاس کے ذریعے سے اپنے کو انسان خدا سے قریب کر لے۔ عزیزو، انہی تعلیمات کو اہل بیت اطہار نے اپنے کردار میں مجسم کر دیا ہے، انہی تعلیمات کو فاطمہ کے لال نے اپنے کردار میں مجسم کر دیا ہے، اور حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی ہے، انہی قربانیوں کے سلسلے میں، انہی قربانیوں کے نتیجے میں یہ آج روزہ ہم تک پہنچا ہے، یہ نماز ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا عزیزو، ایک محسن کا شکریہ ادا اسی وقت ہوگا جب کم سے کم اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے، فاطمہ کے لال نے کتنی قربانی پیش کی ہے، کون تصور کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے؟ عزیزوں، کسی کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل جائیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے مورخ کربلا کہتا ہے کہ میں نے صبح عاشور حسین کو دیکھا تو حسین سینہ تان کر چل رہے تھے، مگر جب عصر عاشور آئی تو حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی۔
عزاداروں سن لینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، مگر سوچو جو ان حالات سے گزر رہا ہو، جو ان مشکلات سے گزر رہا ہو، جس کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل گئے ہوں، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بس عزیزو، شہادت امام حسین کی ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کر ثانیہ زہرا سے کہا بی بی زینب، میں آپ کے لیے ایک بڑی مصیبت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ اے بی بی ذرا کلیجہ تھام کے سنیے۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا ہے فضہ، تم کون سی مصیبت کی خبر لے کر آئی ہو؟ ارے اب تو میرا بھرا گھر اجڑ گیا، میرا بھیا شہید کر دیا گیا، میں نے نوکے نیزہ پر اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھ لیا۔ کہا نہیں بی بی، ایک بڑی مصیبت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ اے شہزادی زینب ذرا دل سنبھال کے سنیے۔ کہا فضہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی ابھی میں پشتے خیمہ پر گئی تھی، پسرے ساتھ کہہ رہا تھا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، حسین کا لاشا پامال کرنا ہے۔ ارے بہن کے سامنے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، زہرا کے لال کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو، اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول